अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिर्चू हॉरर स्टोरीज़। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने पूरी सुननी है। चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। यह स्टोरी हमें वासिफ़ ने भेजी है फ्राम लाहौर। तो आइए इनकी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मेरा नाम वासिफ़ है, मैं लाहौर में रहता हूँ। हम एक किराए के घर में रहते हैं। यह घर जब हम शिफ्ट करते हैं तो तभी इसका माली मकान वो पूरी फैमिली कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है जिसमें हम रहते हैं और ऊपर वाली पोजीशन पे माली मकान रहता था, क्योंकि अब नहीं रहता। बस उसका सामान वगैरह ऊपर वाले पोर्शन में और बाहर ताला लगा हुआ है। हमारे घर से सीढ़ियाँ जा रही हैं। अगर आप उन सीढ़ियों से ऊपर जाएं तो बाहर एक सहन है। उस सहन के राइट साइड पे वो माली मकान का घर है और बड़ा सा सहन है। हम लोग कपड़े धोने के लिए वो सहन इस्तेमाल किया करते थे। पर वो जो घर है उस घर में ताला लगा हुआ है, जो कि माली मकान ने लगाया हुआ है। दोस्तों, कुछ दिन गुजरते हैं, उस घर से अजीब सी एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती हैं। उस छत से जैसे बच्चों के खेलने की आवाज़ आना, जैसे कोई बच्ची उस छत से खेल रही हो। बस जब हम पूरी फैमिली उस चीज़ को नोटिस करने लगते, वो आवाज़ बंद हो जाती। वो आवाज़ हमें फिर ना आती। हम उसको अपना वहम समझते और इग्नोर कर देते। पर मैं दिल ही दिल में सोचता हूँ कि ज़रूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक दिन रात को ऐसा फील करते हैं कि कोई बच्ची खेलते खेलते उन सीढ़ियों से किसी की तरफ जा रही है। मैं उसका पीछा करता हूँ। मैं छत की तरफ जाता हूँ, पर छत पे कोई नहीं होता। मैं ये मामलात अपनी फैमिली को बताता हूँ। वो कहते हैं तुम्हारा वहम होगा, तुम ज़्यादा मत सोचो। इन्हें मेरी बात पे यकीन नहीं आता। ऐसे एक दिन मेरी पूरी फैमिली शादी में चली जाती है। मैं घर में अकेला होता हूँ। रात के कोई 8-9 बजे का टाइम था। लाइट चली जाती है और मैं ड्राइंग रूम में लेटा हुआ होता हूँ और मोबाइल इस्तेमाल कर रहा होता। क्योंकि लाइट चली गई है, मैं अपना ड्राइंग रूम का एक डोर ओपन कर देता हूँ, जो कि बाहर गैलरी की तरफ खुलता है। दोस्तों, दूर से मुझे वो सीढ़ियाँ साफ दिखाई देती हैं जो कि ऊपर जा रही हैं। उस ड्राइंग रूम का एक डोर हमारे टीवी लॉन्च की तरफ खुलता है और एक डोर बाहर गैलरी की तरफ। मैं उन दोनों डोर्स के दरमियान एक सोफे पे लेटा हुआ था। मेरे पाँव उस बाहर वाले डोर की तरफ हैं। अंधेरे में मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ और मैं अपने मोबाइल में मगन हूँ और मेरी सिक्स सेंस कहती है कि जैसे उस डोर के पास कोई खड़ा हुआ है। मैं तो बाहर मोबाइल की स्क्रीन उस डोर की तरफ करता हूँ, मुझे कोई नज़र नहीं आता। अब मुझे बहुत टाइम हो चुका है, मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। अब की बार मुझे वो बहुत परफेक्ट वाइब्स आ रही हैं कि मेरे डोर के पास कोई खड़ा हुआ है। अब की बार मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं उसे देखूं। मेरा मोबाइल उसको स्क्रॉल कर रहा हूं। मेरा ध्यान जो है उसमें नहीं है। मेरा ध्यान उस दरवाजे की तरफ है कि वहां कौन खड़ा है। मैं डरते डरते मोबाइल एकदम से उस दरवाजे की तरफ करता हूं तो मैं देखता हूं एक काला सर, क्योंकि अंदर की तरफ झांक रहा है। और जैसे ही मैंने लाइट मारी, वो एकदम से नहीं, बहुत आराम से पीछे की तरफ हट गया। दोस्तों, बाहर चांद की चांदनी है और अंदर अंधेरा। तो जो भी बाहर से झांक रहा था, वो काला साया मुझे साफ नज़र आया। उसका कद कोई लंबा नहीं था, वो कोई छोटे कद वाली मखलूक थी। फिर वो पीछे हो जाती है और मेरे हाथ पाँव कँपा जाते। मुझे ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते। मेरे पूरे जिस्म में थरथराहट हो जाती है। बहुत खौफज़दा हो जाता हूँ। मेरी फैमिली शादी में है, मैं घर में अकेला हूँ। मेरे पास बैलेंस भी नहीं है कि मैं घर वालों को फ़ोन करके बुला लूँ। दोस्तों, मैं उस सोफ़े पे लेटा हुआ था और मैं उठ के बैठ जाता हूँ। मैं खड़ा हो जाता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता उस दरवाजे की तरफ बढ़ता हूँ। मैं अपने मोबाइल की टार्च को ऑन करता हूँ और जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास पहुँचता हूँ और मैं वो टार्च उस जगह एकदम से मारता हूँ जहाँ से वो साया मुझे देख रहा था। ये सब करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, लेकिन पता नहीं वो हिम्मत मुझ में कहाँ से आ गई। मुझे हंसते हंसते
ایک آواज़ اندر کمروں سے آئی جیسے کوئی چھوٹی بچی میرے گھر کے اندر موجود ہے۔ وہ آواز اب اس ڈرائنگ روم سے آ رہی ہے جیسے ڈرائنگ روم میں میں لیٹا ہوا تھا۔ میں واپس ڈرائنگ روم میں جاتا ہوں، میں ٹارچ مارتا ہوں اور کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ان سیڑھیوں سے کوئی بچی اوپر کی طرف بھاگ کے گئی ہے۔ میں وہ ٹارچ لے کے اس سیڑھیوں کی طرف آتا ہوں پر کوئی بچی نہیں ہوتی۔ دوستو، اس گیلری سے ٹی وی لانچ کا بھی ایک ڈور تھا۔ اس ٹی وی لانچ سے سامنے کمرے کا بھی ایک ڈور تھا جو کہ میں اس گیلری میں کھڑا ہو کے اس کمرے کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ اتنے میں محسوس کرتا ہوں کہ اس ٹی وی لانچ سے آگے جو ایک روم ہے، اس روم میں کوئی موومنٹ ہو رہی ہے، کوئی ہل رہا ہے، ہلنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں اپنے موبائل فون کی ٹارچ ایک دم سے اس روم میں مارتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک چھوٹی سی بچی کھڑی ہوئی ہے اور اس کے بال گیلے ہیں۔ اس نے اپنا چہرہ نیچے کیا ہوا ہے۔ اس نے ایک خوبصورت سی فراق پہنی ہوئی ہے۔ میں اسے دور سے آواز مارتا ہوں کہ تم کون ہو اور میرے گھر میں کہاں سے آئی ہو؟ دوستو، اس نے چہرہ نیچے کیا ہوا ہے، مجھے وہ کوئی جواب نہیں دے رہی۔ میں اس سے 2 سے 3 بار پوچھتا ہوں، میری ہمت نہیں پڑ رہی میں اس کمرے میں جاؤں، اسے بہت قریب سے مخاطب کروں۔ میں دور ہی سے اس گیلری میں کھڑے ہو کر اس کو آواز دیے جا رہا ہوں۔ دوستو، میرے کافی آواز دینے پہ، اس کو مخاطب کرنے پہ وہ سر اوپر کرتی ہے اور میری طرف ہاتھ سے اشارہ کرتی ہے۔ دوستو، اس کا چہرہ دیکھ کے میں بہت خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ ڈرا ہوا تو میں پہلے ہی تھا۔ میرے ہاتھ سے موبائل چھوٹ جاتا ہے، میرا موبائل نیچے گرتا ہے۔ اب وہ ٹارچ اس بچی کے اوپر سے ہٹ چکی ہے۔ اس کمرے میں اور اس ٹی وی لانچ میں، اس کمرے میں اندھیرا ہو چکا ہے۔ میں فوراً سے موبائل اٹھاتا ہوں، میں دوبارہ ٹارچ اس کمرے میں مارتا ہوں۔ اب وہاں کوئی بچی نہیں ہے۔ میں ڈرتے ڈرتے دبے پاؤں ٹی وی لانچ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ میں جیسے ہی ٹی وی لانچ پہنچتا ہوں، میں پوری ٹی وی لانچ میں وہ ٹارچ مار کے دیکھتا ہوں کہ کہیں بھی وہ بچی نہیں ہے۔ وہاں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں اس روم کی طرف چلتا ہوں۔ جیسے ہی اس روم میں جاتا ہوں، میں چاروں طرف دیکھتا ہوں، کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں محسوس کرتا ہوں کہ کسی نے اس روم کے ساتھ جو اٹیچ باتھ روم تھا، اس میں نل کھول دیا۔ وہ نل کھلتا ہے اور میں واش روم کی طرف بڑھتا ہوں۔ میری بہت بری حالت ہے، پر مجھے کیوں اتنا تجسس تھا اور اتنی ہمت کہ میں اس چیز میں انوالو ہو چکا تھا۔ بڑھتے بڑھتے اس واش روم کی طرف جاتا ہوں۔ میں اس واش روم کا دروازہ فوراً سے دھکا دے کے دروازہ کھولتا ہوں اور پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ اب مجھے اس واش روم کا پورا ویو نظر آ رہا ہے، پر دوستو، میں دیکھتا ہوں اندر کوئی نہیں ہے۔ اور ایک چیز جو میں وہاں دیکھتا ہوں، اس واش روم سے چھوٹی بچی کے پاؤں کے نشان باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ ان نشانات کو فالو کرتا ہوں، بس اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتا ہوں۔ وہ پاؤں، چھوٹے چھوٹے نشان، اب وہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں۔ میں ایسے ہی اسے فالو کرتے کرتے چھت پہ چلا جاتا ہوں۔ جب میں چھت پہ پہنچتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں، وہ نشانات اس بند گھر کے اندر چلے گئے ہیں۔ دوستو، میں نیچے آتا ہوں اور میں فوراً سے گھر سے باہر نکل جاتا ہوں۔ جب تک میری فیملی نہیں آتی میں اندر نہیں جاؤں گا، اور تب تک وہ موومنٹس اس گھر میں ہوتی رہی۔ اتنے میں لائٹ بھی آ جاتی ہے اور تھوڑی دیر بعد میری فیملی بھی آ جاتی ہے۔ میں اپنی فیملی کو پورا ماجرا سناتا ہوں۔ میری والدہ جو کہ مالی مکان کی وائف کے ساتھ اکثر فون پہ بات بھی کیا کرتی تھی، گھر پہنچ کے جب میں انہیں پوری بات بتاتا ہوں، وہ مالی مکان کو فون کرتی ہے۔ وہ پوچھتی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی معاملات ہیں؟ اس پہ وہ فوراً انکار کر دیتے ہیں اور پوچھتی ہے کہ آپ ایسے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ تو میری والدہ میرا پورا قصہ مالی مکان کو بتا دیتی ہے، جس پہ مالی مکان میری والدہ کو کہتی ہے، آپ مجھ سے ویڈیو کال پہ بات کریں۔ میری والدہ ویڈیو کال آن کرتی ہے اور وہاں سے جو ہماری مالکان تھی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتی ہے۔
کیا آپ پلیز ہماری اس اپنے بیٹے سے بات کروا دیں۔ میری والدہ بہت پریشان ہوتی ہے اور بڑی حیرت میں آ جاتی ہے کہ ایسی کیا بات ہوگی کہ آپ رونا شروع ہو گئیں۔ اتنے میں وہ لیڈی ویڈیو کال پہ اپنے ہسبینڈ کو بھی بلا لیتی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی اب مجھ سے ویڈیو کال پہ بات کر رہے ہیں۔ وہ مجھ سے ایک ایک بات پوچھتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ اس کے گیلے بال تھے، اس نے فراق پہنی ہوئی تھی۔ مجھے واش روم سے پانی کے چلنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس گیلے پاؤں کے نشانات چھت پہ جا رہے تھے اور آپ کے گھر میں جا کے غائب ہو گئے۔ ان کے ہسبینڈ اور وہ بے ساختہ ہونا شروع ہو گئیں، جس پہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہماری ایک بیٹی جو کہ بہت چھوٹی تھی، اس کی اس گھر میں ڈیتھ ہو چکی ہے، جو کہ کھیلتے کھیلتے پانی کی بالٹی میں گر گئی تھی۔ دوستوں، مجھے خود اس بات پہ بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ دکھ میں بھرے ماں باپ، میں ان کو کیسے دلاسا دوں، پر وہ اتنی معصوم بچی، میرا بہت دل دکھتا ہے۔ بہرحال دوستوں، میری والدہ اوپر چھت پر قرآن خوانی کرواتی ہے، جس سے وہ معاملہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ اور دوستوں، آج بھی کبھی کبھار مجھے ان سیڑھیوں سے اس بچی کے اوپر جانے اور آنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے۔ تو شکریہ واصف آپ کا اپنی سٹوری بھیجنے کا۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔